وہاں اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے حکم کو نہیں مانا۔ اس حکم کے نہ ماننے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود کر دیا، اس کو نافرمان کر دیا، اس کو باغی کر دیا کہ یہ اللہ کا نافرمان ہے۔ اس جن نے، اس شیطان نے، اس ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے اس وقت کچھ باتیں کی۔ کیا کہا؟ اے اللہ میں نے دنیا کے اندر، اے اللہ میں نے زمین کے اندر ایسی آپ کی عبادت کی کہ فرشتے مجھے دیکھ کر کہتے تھے کہ کیسا عبادت گزار بندہ ہے، جبھی تو مجھے آسمانوں پر لائے تھے، وہ میں نے اتنی زیادہ عبادت کی، مجھے اس کا صلہ چاہیے، مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ اللہ پاک نے پوچھا کیا صلہ مانگتا ہے، کیا بدلہ مانگتا ہے؟ اس نے کہا جس آدم کی وجہ سے، جس انسان کی وجہ سے آپ نے مجھے نافرمان بنایا ہے، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے 3 طاقتیں چاہیے، مجھے 3 چیزوں کے کرنے کا حکم دے دے، مجھے 3 چیزیں دے دے تاکہ میں یہ سمجھوں میں نے جو عبادت کی ہے اس کا صلہ مجھے مل گیا۔ اللہ پاک نے پوچھا کون سی 3 چیزیں ہیں؟ اس نے کہا یا اللہ مجھے قیامت تک کی زندگی دے دے، یا اللہ مجھے قیامت تک کی زندگی دے دے۔ اللہ پاک نے فرمایا جا قیامت تک کی زندگی دے دی۔ دوسری بات اس نے کہا یا اللہ مجھے ایسی طاقت دے دے کہ اس آدم کے اندر اور اس کی اولاد کے اندر میں ایسے کام کروں جیسے خون کام کرتا ہے، جیسے خون کام کرتا ہے۔ خون کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، خون کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ مجھے ایسی طاقت دے دے کہ میں اس کے دل و دماغ کے اندر چھا جاؤں، میں اس کے دل و دماغ کے اوپر حاوی ہو جاؤں، وسوسے ڈال سکوں، دھوکہ دے سکوں، چالاکی کر سکوں۔ اللہ پاک نے دوسری طاقت بھی دے دی۔ پھر اس نے کہا مجھے تیسری طاقت یہ چاہیے کہ ہر انسان کے ساتھ، ہر آدم کی اولاد کے ساتھ مجھے ایک ایسا جن چاہیے جو اس کو گمراہ کر سکے، جو اس کو گمراہ کر سکے۔ اللہ پاک نے اس کی 3 باتیں مان لی، 3 باتیں مان لی۔ اس شیطان نے کہا قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین۔ اس شیطان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہا اے اللہ میں تیرے راستے کی طرف ان کو آنے ہی نہیں دوں گا، میں ان کے دائیں طرف بھی ان کو گمراہ کروں گا، بائیں طرف سے بھی گمراہ کروں گا، آگے سے بھی گمراہ کروں گا، پیچھے سے بھی گمراہ کروں گا۔ تو دیکھ لے گا کہ مرنے سے پہلے یہ تیرا نافرمان بن جائے گا، تو دیکھ لے گا سوائے چند لوگوں کے یہ سارے میرے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ جن کہہ رہا ہے، یہ وہ شیطان کہہ رہا ہے، یہ وہ ابلیس کہہ رہا ہے۔ کس کے سامنے کہہ رہا ہے؟ اللہ کے سامنے کہہ رہا ہے یا اللہ میں نہیں چھوڑوں گا، میں اس کا دشمن ہوں، اس کی وجہ سے مجھے تو نے ہمیشہ کے لیے ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ میں اس آدم کا بھی دشمن ہوں اور اس کی اولاد کا بھی دشمن ہوں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے اپنے اس وعدے کے مطابق بہت سارے انسانوں کو گمراہ کر دیا، بہت سارے انسانوں کو گمراہ کر دیا سوائے چند لوگوں کے، سوائے چند لوگوں کے جو اللہ کی باتوں کو یقین کر کے اس پر عمل کر کے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ساری دنیا کے انسان ہلاک ہو گئے تھے، ساری دنیا کے انسان ہلاک ہو گئے تھے سوائے 80 سے 85 لوگوں کے، سوائے 80 سے 85 لوگوں کے سارے انسان ہلاک ہو گئے تھے۔ کیوں؟ وہ شیطان کے دھوکوں میں آ گئے تھے، وہ شیطان کے
دھوکوں میں آ گئے تھے. فلما صدق علیہم ابلیس ظنہ فاتبعوہ الا فریقا من المؤمنین. فلما صدق علیہم ابلیس ظنہ فاتبعوہ الا فریقا من المؤمنین. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ شیطان نے اپنے گمان کے مطابق انسانوں کو دھوکہ دیا اور وہ کامیاب ہو گیا سوائے چند لوگوں کے، سوائے چند لوگوں کے. اس کا حل اللہ پاک نے ہر امت کو بتایا، ہر دور میں بتایا، ہر نبی کو بتایا. 1,24,000 کم و بیش نبی اس دنیا کے اندر آئے. ان تمام نبیوں نے آ کر اس شیطان سے حفاظت کے طریقے بتائے. ان تمام نبیوں نے آ کر اس شیطان سے بچنے کے طریقے بتائے. وہ بچنے کا طریقہ اللہ پاک نے جس وقت شیطان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے قسم کھائی کہ قسم ہے اللہ مجھے آپ کی ذات کی، میں اس انسان کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو گمراہ کر کے رہوں گا یہاں تک کہ اس کی جان نکل جائے. تو اللہ پاک نے اس کے جواب میں کہا کہ قسم ہے مجھے میری ذات کی، اے شیطان، اے ابلیس، یاد رکھ قسم ہے مجھے میری ذات کی، جب تک یہ میرا بندہ، جب تک یہ انسان مجھ سے معافی مانگتا رہے گا میں اس کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا. اے شیطان، اے ابلیس، یاد رکھ قسم ہے مجھے میری ذات کی، جب تک یہ انسان، جب تک یہ ابن آدم مجھ سے معافی مانگتا رہے گا، استغفار کرتا رہے گا، میں اس کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا. فجر کے بعد گناہ ہو گیا، فجر کی نماز رہ گئی، گناہ ہو گیا، اللہ کا نافرمان بن گیا. اس کے دل میں آیا چلو جا کر ظہر کی نماز پڑھ لیتا ہوں، چلو جا کر جمعے کی نماز پڑھ لیتا ہوں. اس جمعے کی نماز کی برکت سے، اس ظہر کی نماز کی برکت سے وہ فجر کے بعد والے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. اس انسان سے ظہر کے بعد گناہ ہو گیا، عصر کی نماز پڑھ لی، ظہر کے بعد والے گناہ معاف. عصر کے بعد گناہ ہو گیا، مغرب کی نماز پڑھ لی، عصر کے بعد والے گناہ معاف. مغرب کے نماز کے بعد پھر گناہ ہو گیا، عشاء کی نماز پڑھ لی، مغرب کے بعد والے گناہ معاف. پھر عشاء کے بعد پھر گناہ ہو گیا، فجر کی نماز پڑھ لی، عشاء کے بعد والے گناہ معاف. یہ 5 نمازیں جو مسلمان پڑھتا رہے گا اس کے اعمال نامے سے گناہ مٹتے رہیں گے. تو اے انسانوں، اے مسلمانوں، نماز کی پابندی کرو. اس شیطان سے بچنے کا سب سے پہلا طریقہ نماز کی پابندی کرو. جب تک تم نماز پڑھتے رہو گے شیطان سے بچتے رہو گے. یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، یہ تمہیں نماز نہیں پڑھنے دے گا، یہ تمہیں نماز سے روکے گا، یہ دل میں وسوسے ڈالے گا، یہ تمہیں مختلف طریقوں سے پریشان کرے گا. کبھی کوئی کام یاد آئے گا، کبھی کوئی کام یاد آئے گا، لیکن تم نے ہمت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے. درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں.